ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي المتقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صدر محفل قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت واجب الاحترام قبلہ بابا جی علی حسن جاوید دامت برکاتہم القدسیہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ شان والا سید محمد الیاس چشتی مدث العلی، دیگر خلفائے اعظام، علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ اور قابل صد ادب و احترام یاران طریقت، اہل سلسلہ، وابستگان، مریدین، سائلین، حاضرین، دنیا بھر کے سلاطین چشت کی توجہات لے کر میں آفتاب ولایت قبلہ حضور بابا جی عبدالغفور چشتی صابری معینی ان کے اس عظیم الشان عرس پاک کی تقریب کا آغاز کر رہا ہوں. شاید میری زبان میرے جذبات کا ساتھ نہ دے، مگر ایک مرد کامل کے عرس پاک میں شرکت اہل تصوف کے لیے معراج سے کم نہیں ہوتی. قبلہ حضور آپ کی توجہ لینا چاہتا ہوں. بات ساری عاجزی کی ہوتی ہے، محبت کی ہوتی ہے، نسبت کی ہوتی ہے، عقیدت و ارادت کی ہوتی ہے. جہاں یہ نسبت اور تعلق مستحکم ہو جاتا ہے پھر لفظوں کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے. ارادت پوری ہو تو لفظوں کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے. محبت آ جائے تو پتھر بھی محب ہونے کا شرف پا لیتے ہیں، اگرچہ زبان نہیں رکھتے. زبان نہیں رکھتے مگر محبت کا رشتہ جب مستحکم ہو جاتا ہے تو پھر پہاڑ کیا، درخت کیا، چشمے کیا، بھیڑ بکریاں کیا، ریوڑ کیا، بگیاڑ چیتے کیا. ہم عام لوگوں کی بات نہیں کر رہے، ہم مردان حق کی بات کر رہے ہیں. انسان اور ہوتے ہیں، انسان اور ہوتے ہیں، ناس اور ہوتے ہیں، الناس اور ہوتے ہیں. الناس اور ہوتے ہیں.
بھلے ہم لباس انسانیت میں بیٹھے ہیں، اولیاء انسان کا لیے بیٹھے ہیں، اپنا نام انسانوں جیسا لیے بیٹھے ہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم ولایت ایک ایسا منصب ہے، اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے اگر عام انسان نہیں جانتے مگر اللہ کی ہر مخلوق اللہ کے ولی کا حیا کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق اگرچہ نبی اپنے دعوے کے ساتھ نبوت کا ڈنکا بجا رہا ہوتا ہے اور ولی خاموشی کے ساتھ بغیر دعوے کے نبی کو اپنی نبوت کا، رسول کو اپنی رسالت کا دعویٰ کرنا پڑتا ہے اور دنیا پھر بھی نہیں مانتی۔ دنیا پھر بھی کتاب آئی ہوتی ہے، نبی کی صداقت منوانے کے لیے جبریل امی آیا ہوتا ہے، کتاب آئی ہوتی ہے، نبی اپنا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، رسول اپنی رسالت کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، مگر کسی کا امت دو لوگ، کسی کے 40، کسی کے 50، کسی کے 950 سال کے بعد صرف کتاب بھی ہے، صحیفے بھی ہیں، فرشتے کا نزول بھی ہے، اللہ کی تحریر بھی ہے، نبی کی تقریر بھی ہے، فرشتے کا اعلان بھی ہے، مگر پھر بھی جنگی کے 2، 4، 10، 20، 50، 100 سے بھی زائد نہیں، 950 سال زمانہ بیت گیا ہے اور لوگوں اصل تعجب کی بات تو یہ ہے کہ کتاب ہاتھ میں لے کے لوگ دین سے پھر جاتے ہیں۔ کتاب ہاتھ میں ہوتی ہے اور دین سے پھر جاتے ہیں، نبی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ٹائٹل منافقت کا لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم کتابیں پڑھ کے لوگ مرتد ہو گئے، نبی سامنے دیکھ کے لوگ مرتد ہو گئے، منافق ہو گئے۔ اگر کوئی نہیں بدلا تو معین الدین کا 90 لاکھ کلمہ پڑھنے والے سے کوئی مرتد نہیں ہوا۔ جن کو میرے غریب نواز نے پڑھا دیا تھا ان سے مرتے دم تک کوئی مرتد ہوا ہے تو کوئی ثبوت نہ ہو۔ یہ کیا تھا؟ اب یہ نہ سمجھیں کہ میں نے بات نبیوں کے پیچھے کی ہے، میں نے بات رسولوں کی ہے۔ نبی مکرم کے دور میں کیا لوگ منافق نہ تھے؟ جی لوگ منافق نہ تھے؟ آپ صحابی کی بات کرتے ہیں، بات کو سمجھنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوگا، توجہ چاہیے، توجہ کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ مجھ سے نہ سمجھائی گئی تو سمجھانے والے میں پہلو میں لیے بیٹھا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں، یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ بات سمجھ آ جائے گی۔ مجھے سمجھانا نہ آیا تو جنہوں نے مجھے سمجھایا ہے وہ آپ کو بھی سمجھا دیں گے۔ ہم سننے سنانے والے نہیں ہیں، ہم سمجھنے سمجھانے والے ہیں۔ بات کو
سمجھنا چاہیے، سننا نہیں، سمجھنا چاہیے۔ عقل و دانش میں، فہم و ادراک میں بات اتر جائے۔ میں نے بات نبیوں رسولوں کی ہے، اور دلیل میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ العزیز کی دے رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھیں گے کہ میں نے نبیوں سے ولی کو بڑھا دیا؟ نہیں، بات سننے کی نہیں ہے، سمجھنے کی ہے۔ میں جس غریب نواز کی بات کر رہا ہوں، در حقیقت وہ بھی تو نبی کا ہی نائب ہے۔ میں جس نہر کی بات کر رہا ہوں، میں جس دریا کی بات کر رہا ہوں، آج وہ بھی تو مدینے کے سمندر سے لے رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ بولے اللہ کہتا ہے، توجہ کیجئے، اللہ فرماتا ہے میں خالق سب کا ہوں، حضرت میں خالق سب کا ہوں، کافروں کو، مشرکوں کا، بے ایمانوں کا، مجوسیوں کا، ہندوؤں کا، میں خالق سب کا ہوں۔ باری تعالیٰ مالک فرمایا سب کا ہوں، مولا تو رازق فرمایا سب کا ہوں، مولا کریم فرمایا سب کے لیے، فرمایا باری تعالیٰ رحیم فرمایا سب کے لیے، مولا سمیع فرمایا سب کے لیے، مولا بصیر فرمایا سب کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے میری ساری صفتیں ساری انسانیت کے لیے ہیں، مگر رب سب کا ہے، خالق سب کا ہے، مالک سب کا ہے، مگر قرآن میں کیا بجائے اعلان کرتا ہے میں اپنی صفات سے سب کا ہوں، مگر ولی سب کا نہیں ہوں۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فری علماء اہل سنت، اس کا اعلان ہے میں ولی سب کا نہیں ہوں۔ یاری کوئی دغا بازی تھوڑی ہوتی ہے، بولے نا، یاری کوئی عام بات تو نہیں ہوتی۔ فرماتا ہے رب سب کا ہوں، مجھے مانو پھر بھی نہ ماننے والا، میں رب سب کا ہوں، میں مالک سب کا ہوں، میں خالق سب کا ہوں۔ میں اپنی جملہ صفات سے اپنوں بیگانوں دشمنوں سب کو نواز رہا ہوں، مگر سارا قرآن ایک بات فرمایا میری دوستی صرف اپنے یاروں کے لیے ہے۔ میں اپنا دوست صرف خاصوں کو بناتا ہوں۔ ساری نعمتیں عام ہیں، ولایت کی نعمت خاص ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعمت ولایت کیا ہے؟ یہ خاص ہے، یہ عاموں کو ہے۔ ندو بھدو کو تو نہیں اپنا وہ دوست بنا لیتا نا، کیا خیال ہے؟ باری تعالیٰ کس کو بناتا ہے؟ فرمایا جو متقی، جو کون ہے؟ متقی ہے، صاحبان تقویٰ ہے۔ میں ایک اور راز کی بات کروں، اگر آپ ہضم کر لیں، جہاں اتنا کچھ ہضم ہو کر لیتے ہو، یہاں یہ میری بات بھی ہضم کر لی، کیا خیال؟ ہاضمہ تو اس قوم کا بڑا مضبوط ہے، ہر شے ہضم ہو جاتی ہے۔ ایک بات تصوف میں یہ بھی ہضم کریں، علم، طارق صاحب، علم اور کفر یاری کر لیتا ہے۔ علم اور کفر یاری بنا لیتا ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ بڑا علم والا ہے تو کافر نہیں ہوگا، کیا خیال ہے؟ بڑے علم والا ہے، بڑا عالم ہے تو یہ کافر نہیں ہو۔ فرمایا چاہے علم میں فرشتوں کا بھی استاد ہو، کبھی رون دیا جاتا، کبھی لعنت کا گلے میں ڈلوا دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، رون دیا جاتا ہے۔
علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ذرا سمجھیے گا بات کو. علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں. عمل کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں. عبادت کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں. مسجد کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں. قرآن مدینے کی بات پڑھنے قرآن بتا رہا ہے مسجد اور کفر اکٹھے چل سکتے ہیں. علم اور کفر اکٹھے چل سکتے ہیں. عمل اور کفر اکٹھے چل سکتے ہیں. مسجد اور کفر اکٹھے چل سکتے ہیں. اور کفر اکٹھے چل سکتے ہیں. کتاب اور کفر اکٹھے چل سکتے ہیں. ولایت اور کفر کبھی اکٹھے رہ نہیں سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد یار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید. کتاب والے، کتابیں پڑھنے والے یزید کے ساتھ مل سکتے ہیں. داڑھی والے کفر کے ساتھ مل سکتے ہیں. اے مرد حق کا کہلانے والے، کسی کا ہو کے جینے والے، کسی صاحب نصاب، ان کا چہرہ ہے ام الکتاب، محبتوں کا نصاب. چہرہ ہے ام الکتاب تیرا، محبتوں کا ہے نصاب. یہ چہرہ محبتوں کا نصاب ہوتا ہے. اسی لیے تو رب نے کتاب سے مومن بعد میں بنائے ہیں، یار کے چہرے سے صحابی پہلے بنائے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ قرآن اترنا بند ہو چکا تھا. قرآن سے پہلے بھی نبی کا چہرہ تھا اور قرآن کی آیتیں اترنا بند ہو چکی تھی، مگر پھر بھی ہدایت کا ذریعہ مصطفیٰ کا چہرہ تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن بند ہو گیا، قرآن بند ہو چکا ہے، نہیں آ سکتا. ایک لفظ ایک آیت بھی مزید نہیں ہو سکتی، مگر اس نبی کا نور، اس نبی مکرم کا نور، اس کی آنکھوں کا چین اور سرور، سادات اہل بیت آل مصطفیٰ. قرآن کا نزول رک گیا ہے، محمد کی آل کا آنا قیامت تک جاری و ساری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور میں اسی نکتے پہ یہ بھی راز آپ کو سمجھا دوں کہ آج امت میں یہ بڑا فتنہ ڈالا جا رہا ہے اور امت کو آپس میں دست و گریباں کیا جا رہا ہے کہ کون اعلیٰ ہے، کون فضیلت والا ہے، کون برتر ہے اور کون کمتر ہے. کوئی اصحاب کی بات کرتا ہے، کوئی آل رسول کی بات کرتا ہے. میرے لیے دونوں طبقے سر آنکھوں پر، مگر ایک جملہ بتا رہا ہوں، صحابہ ان کی عظمت و شان میرے سر پر ہے. ماشاءاللہ، بے شک، سبحان اللہ. عظمت و شان صحابہ میرے سر پر ہے اور سر میرا در آل محمد پر ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سب کچھ سمجھ جاؤ کہ میں نے کیا کہا ہے. صحابہ کی عظمت و شان محبت ہمارے سر اور سر در آل محمد. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. جیتے رہو. نبی کا نالین ہوتا ہے جو تم ٹوپی پہ لگائے پھرتے ہو. ارے پاؤں والی شے اگر تیرے سر پر ہے تو جو پہلے ہی نبی کے سر پہ ہے اسے بتا. کیا بات حضرت جی،
مقام سے بھی تو کسی شے کے مقام کا پتہ چلتا ہے، مقام بھی کسی شے کے مقام کا پتہ دیتا ہے۔ آپ آقا کے مقام کی بات کرتے ہوئے عرش کی بات کرتے ہیں کہ عرش ہے اور نبی بمعنی لین، عرش کے مقام نے بتایا کہ میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ خبر ملی نا؟ بولے یہ میرے اور دل میں، آپ کے دل میں، میرے اور آپ کے دل میں بڑی سرور والی ہے، بڑی شان والی ہے، بڑی برکتوں والی ہے، بڑی راحتوں والی ہے، آسائشوں والی ہے۔ پوری زندگی ہم تڑپتے ترستے بلکتے پھڑکتے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مولا ہائے جنت الفردوس دے دے، ہائے جنت الفردوس دے دے۔ یہی دعاؤں کی تو محراب ماتھے پہ ڈال کے ایک جنت کے سوالی ہو، بولے یہی سب سے بڑی دعا ہے نا کہ باری تعالیٰ ہمیں جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ ولیوں کی شان اور مقام دیکھنی ہے، تم جس جنت کو صبح و شام تڑپ تڑپ کے مانگتے پھرتے ہو، میرے مصطفیٰ کا دیوانہ بہلول دانا بات پہ جنت رکھ کے بیچے جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید کیا یہ جنت جسے اللہ کے ولی فٹ پاتھ پہ رکھ کے بیچ دے، کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے ساری زندگی تڑپ تڑپ کے اس جنت کو حاصل کرنا ہے اور فٹ پاتھ پہ رکھ کے اور 10 درہم میں بہلول دانا دے دے، بولے مگر تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کی آل کا دیوانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔